بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. میں نے پچھلے 2-3 دن پہلے بھی ایک ولاگ کیا تھا اور بہت ہی امپورٹنٹ میرا یہ ولاگ ہے. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ اس کو پورا غور سے سنیں، اس کو انالائز کریں، سمجھیں، پھر اپنا اوپینین دیں. میں نے آج سے کچھ دن پہلے آپ کو ایک بات یہ بتائی تھی کہ جو موصوف عادل راجہ صاحب ہیں، جو کہ یو کے میں بیٹھ کے ایک پروپیگنڈا شروع کر رہے ہیں اور ان کا اپنا ایک پورا ڈیزائن ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے ساتھ بھی روابط ہیں. اور اسی ولاگ میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ جو انٹرنیشنل ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے خلاف جو کام کر رہی ہیں 4D ان کا فارمولہ ہے. پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی اسلامائز پاکستان، دوسرا وہ چاہتے ہیں ڈی لنک وتھ چائنا، تیسرا وہ چاہتے ہیں ڈی ملٹرائز پاکستان کی عوام اور فوج کو لڑانا، اور آخری وہ چاہتے ہیں ڈی نیوکلیرائز پاکستان. یہ 4D کا کمبینیشن ہے جس طرف وہ پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ ظاہرہ آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت پاکستان کا جو سب سے پاپولر لیڈر ہے، جس کو پاکستانی قوم، جس کے پیچھے یوتھ اور بہت زیادہ لوگ چاہنے والے ہیں، وہ عمران خان ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت ظاہر ہے سپیس ان کی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت. اس وقت صبح کے تقریباً 4:30 بج رہے ہیں جب میں بات کر رہا ہوں، تو زمان پارک کے اندر اس وقت بھی جو بڑا ہجوم ہے لوگوں کا، عمران خان کے چاہنے والوں کا، جو ان کی گرفتاری سے بچانے کے لیے وہاں جمع ہیں. خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو اس چیز کا اظہار ہے کہ وہ پاکستانی ان کو محبت کرتے ہیں، اوورسیز ان سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب اس اپرچونٹی کو ایک بڑا پری پلانڈ طریقے سے انڈیا اور جو دوسری ہوسٹائل انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ نیریٹو بلڈنگ کے خلاف، نیریٹو بلڈنگ کے لیے اس پوری صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ پاپولر لیڈر ہیں تو ان کے حق میں آپ 2 باتیں کریں اور باقی 20 باتیں آپ اپنی مرضی کی کروا دیں، جس میں آپ فوج کے خلاف بات کروا دیں، جس میں آپ نیوکلیئر پہ بات کرا دیں، جس کے اوپر آپ دوسری باتیں کرا دیں، تاکہ جو خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ دیکھیں کہ وہ عادل راجہ صاحب نے دیکھیں یہ 2 باتیں خان صاحب کے حق میں کہہ دی ہیں، اور باقی 11 سے 12 باتیں وہ کر جاتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ. تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں آپ کو اس کی طرف لے کے آتا ہوں. بیسکلی ہوسٹائل انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ عادل راجہ صاحب کو جو ٹاسک انہوں نے کیا ہوا وہ یہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایسے کام کرنے، ایسی بات کرنی ہے جو عمران خان کو نقصان دے. عمران خان صاحب کا نام بھی لیں، ان کے فیور میں 2 باتیں کر دیں، لیکن اس کے بعد اور ان کا جو کلاؤڈ ہے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 دنوں سے 6 دنوں سے یہ صاحب جو ہیں وہ مختلف انٹرویوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور وہ سارے وہ انٹرویوز ہیں جو عمران خان کے نیریٹو کے خلاف ہیں، اور پی ٹی آئی کی ویئرشپ کو انہی کے لیڈر کے خلاف یوز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ باقی باتیں، جیسے آج کے ایک میں انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ پاکستان میں فوجی بغاوت ہونے لگی ہے. پھر موصوف کو خیال آتا ہے کہ نیوکلیئر بکنے لگا ہے. پھر خیال آتا ہے کہ یہ ہونے لگا ہے، وہ ہونے لگا ہے. یہ بیسکلی پری پلانڈ گیم ہے ساری. ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان پاپولر لیڈر ہیں، کیونکہ عمران خان کے چاہنے والے بہت ہیں، اوورسیز میں چاہنے والے ہیں، پاکستان میں چاہنے والے ہیں، اور لوگ مر مٹنے کو تیار ہیں، لوگ ان کے لیے نکلتے ہیں. تو ان لوگوں کو ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ٹاسک ان کو یہ دیا گیا کہ پہلے آپ نے عمران خان کے حق میں 5, 7, 10 باتیں کرنی ہیں. آپ نے کہنا ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، 2-4 باتیں پی ڈی ایم کے خلاف کریں، اور پھر آپ اپنا وہ پوائزن جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کو فیڈ کر رہی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں اور ان کو فوج سے لڑائیں. ٹارگٹ وہی ہے، ڈی ملٹرائز پاکستان، ڈی نیوکلیرائز پاکستان. آج کی جو لائیو سٹریم عادل راجہ کی ہے اس کے اوپر جائیں، سیدھی وہ آپ بات کرنے لگے ہیں کہ فوج کے خلاف کو ہونا ہے. انٹرنلی ایک بات ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پوزیشن کو، خان صاحب کے چاہنے والوں کی توجہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری ساتھ ہی ساتھ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر بھی ہمارا خدا نہ خواستہ بک جائے گا کیونکہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو بھائی پاکستان، اب میں ایک پاکستانی ایک نیریٹو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چاہے ہم جو بھی ہیں، خان صاحب کے چاہنے والے ہیں یا خان صاحب کے چاہنے والے نہیں بھی ہیں، پاکستانی جو ہیں وہ 2 چیزوں کے اوپر بڑے کمیٹیڈ ہیں. نمبر 1 یہ کہ انہیں پتہ ہے
کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے. انہیں سب کو پتہ ہے. یہ عادل راجہ صاحب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مجھے بھی پتہ ہے, یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے. کیا پتہ ہے, میں اس طرف لاتا ہوں. نمبر 1 یہ پتہ ہے کہ جی ایک کرپٹ لوگ اقتدار کے اوپر آ گئے. یہ میں بھی سمجھتا ہوں, یہ آپ بھی سمجھتے ہیں, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس وقت جو کر رہی ہے, جو مہنگائی کا طوفان ہے, جو مہنگائی کا انہوں نے ایک تباہی نکال دی ہے ملک کی, پیٹرول پرائزز, بجلی کے بل, اس کے بعد ایشیا خوردونوش, ڈالر کہاں پہنچ گیا, ملک کا کباڑہ نکال دیا انہوں نے. اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. پہلی بات, لوگ اس کے اوپر کنونس ہیں. دوسری بات, لوگ کس چیز کے اوپر کنونس ہیں؟ دوسری بات, لوگ اس پہ کنونس ہیں کہ عمران خان صاحب جیسے بھی تھے ان لوگوں سے لاکھ درجے بہتر تھے. یہ میں بھی جانتا ہوں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ سب جانتے ہیں. عمران خان صاحب ملک کے لیے بہتر تھے, عمران خان صاحب فارن پالیسی میں بہتر تھے, عمران خان صاحب غریب کے لیے بہتر تھے. انہوں نے صحت کارڈ لایا, انہوں نے اساس پروگرام چلایا, انہوں نے غریب آدمی کو آگے اس کی زندگی کو آسان کرنے کی کوشش کی, انہوں نے شیلٹر ہومز چلائے, انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو براہ راست ایک عام آدمی کی زندگی سے وابستہ تھے. یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے آتے ہی لوگوں سے وہ ساری سہولیات چھین لی. انہوں نے صحت کارڈ واپس لے لیا, انہوں نے اساس پروگرام کے اوپر پرابلمس پیدا کر دی, انہوں نے شیلٹر ہومز ختم کر دیے, فری دسترخوان ختم کر دیا. تو ایک غریب آدمی کو جو چاہیے وہ تو سارا انہوں نے چھین لیا. تو عادل راجہ صاحب آپ کون سی فلاسفی لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ کیا یہ مجھے نہیں پتا؟ کیا یہ پاکستان میں رہنے والوں کو نہیں پتا؟ کیا یہ اوورسیز کو نہیں پتا؟ یہ سب کو پتا ہے میرے بھائی. آپ کا کیا, کیونکہ ایجنڈا کچھ ہو رہا ہے. آپ نے عمران خان سمپتھی بیانیے کی آڑ میں ٹارگٹ کچھ ہو رہا ہے آپ کا, آپ کچھ اور اچیو کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستانی قوم اس وقت ماشاءاللہ خود اتنی شعور رکھتی ہے, اور پھر عمران خان صاحب نے ظاہر ہے جس طرح انہوں نے اپنی پالیٹکس کی ہے وہ اتنی بلنٹ پالیٹکس ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کچا چٹا کھول کے رکھ دیا سارا. کس کا کیا کردار ہے سب کو پتہ ہے. اب آپ اس سبجیکٹ کے اوپر آئیں نا, یہ پاکستانی جانتے ہیں ساری کہانی کہ یہاں کیا چل رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے. اب میڈیا کا کیا رول ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رول ہے, یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے. اب آپ کیونکہ آپ کا ٹاسک ہی یہی ہے, آپ کا ٹاسک کیا کہ آپ نے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شوگر کوٹڈ آپ نے جھوٹ بولنا ہے. تو شوگر کوٹڈ یہ ہے کہ اس وقت میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اس ملک کے پاپولر لیڈر ہیں, تو مجھے اس پہ کنونس کرنے کے لیے, مجھے اس پہ سمجھانے کے لیے آپ گھوم کے آتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی آ کے آپ بات وہ کرتے ہیں جو میرے ملک کے خلاف ہے, جو میرے ملک کو خدا نخواستہ توڑنے کی بات ہے, جو میرے ملک کے سب سے مضبوط ادارے میں دراڑ ڈالنے کی بات ہے, جو میرے ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کر رہی ہے, جو میرے ملک کی اکانومی کو برباد کر رہی ہے. آپ اس طرح کی لائن لے رہے ہیں. تو لہٰذا میں اپنے دیکھنے والوں سے, غیرت مند پاکستانیوں سے, پڑھے لکھے نوجوانوں سے سب سے گزارش کروں گا کہ یہ اس گیم کو سمجھیں, ان کے ویلاگس کے اوپر جائیں. پچھلے 3 انہوں نے جو انٹرویوز اپلوڈ کیے, سارے کے سارے وہ انٹرویوز ہیں جو عمران خان کے نیریٹو کی 100% نفی ہیں. وہ میسیج کنوے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو خان صاحب کا میسیج ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ یہ وقت ہے, ہمیں سمجھنا ہوگا, ہمیں دشمن کو پہچاننا ہوگا. اور وہ دشمن کہیں بھی بیٹھا ہے, وہ میڈیا میں بیٹھا ہے آپ اس کے اوپر بات کریں, وہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھا ہے آپ اس کی بات کریں, وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بیٹھا ہے اس کی بات کریں, بیوروکریٹ ہے اس کی بات کریں, پولیس والا ہے اس کی بات کریں. لیکن آپ اپنے ضمیر, اپنی ریسرچ اور اپنی جو آپ کا سینس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کریں. ایک آدمی جو ٹاسک ہے اس کام کے لیے, جس کو پراپرلی فائننس کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے, جس کا اپنا ٹویٹ موجود ہے کہ مجھے انڈیا سے 2.5 ملین ٹرانسفر کیا گیا کہ انڈین شہری کی طرف سے. تو بھائی آپ اور مجھے کوئی انڈین شہری کیوں نہیں اتنی بڑی رقم ٹرانسفر کرتا؟ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس کے پیچھے کچھ ہے. تو بہرحال یہ تو آج کا میں نے آپ کو ایک بتائی فیکٹ کہ یہ اس وقت کی صورتحال ہے. لہٰذا اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع کسی کو نہ دیں. اور میں آپ کو کل انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا. میں نے آپ کو اس دن بھی میں نے ٹویٹ کیا تھا, میرے پاس کچھ انفارمیشن ان کے حوالے سے آ گئی ہے, عادل راجہ صاحب کے حوالے سے. تو وہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ ملک کی صورتحال ہے سنبھلے تو وہ ہم اس کو سامنے لے آئیں گے. وہ بڑی ڈیڈلی چیز ہے, وہ جب آ جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ عادل راجہ صاحب اس کے بعد لائیو سٹریم وغیرہ کریں گے. لیکن میں پاکستان کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ حالات کو سمجھیں, اپنے دشمن کو پہچانیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں, قومی پرچم کی سربلندی کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے, یہ ملک ہے تو سیاست ہے, اقتدار ہے, میڈیا ہے,
اور آپ کی عزت ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کے اوپر کوئی آنچ آئے گی تو آج آپ عراق کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, جہاں آپ یوکرین کے حالات دیکھ لیں, جہاں آپ جب کمزور ہو جاتے ہیں, ملک نہیں رہتا تو خدا نہ خواستہ پھر کچھ بھی نہیں رہتا. اس لیے اس ملک کی قدر کریں, پاکستان کی قدر کریں. پاکستان زندہ باد اور پاکستانی قوم پائندہ باد.